بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات اور کامیابی کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا نجا اول هذه الامہ بالزہد والیقین۔ اس امت کے پہلے لوگ ان کی نجات کے دو اسباب تھے۔ پہلے نمبر پر دنیا سے بے رغبتی اور دوسرے نمبر پر یقین، یعنی وہ لوگ ایسے تھے کہ ان لوگوں کو دنیا کی حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ وہ لوگ دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے، وہ لوگ دنیا کی وجہ سے اپنی راہ سے بھٹکے نہیں، وہ لوگ دنیا کی وجہ سے دنیا کی رنگینیوں میں آ کر دنیا کا شکار بن کر دین سے دور نہیں ہوئے۔ اور یقین اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ دنیا میں زہد اختیار کرنا، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا اور اس کی محبت کو دل سے نکال کر دنیا میں زندگی بسر کرنا اس طرح سے کہ اس کی غلامی دنیا کی غلامی نہ ہو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی ہو، ان کو اس پر یقین تھا کہ اس کی بنیاد پر ہماری جو آخرت ہوگی وہ انتہائی روشن ہوگی۔ ان کا یقین تھا ہر ایک وعدے پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا تھا۔ ان کو یقین تھا ہر ایک اس پیشین گوئی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، جو آپ نے جس کے متعلق خبر دی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ زہد اور یقین کے معاملے کو اگر دیکھیں تو یہ زہد اور یقین کا معاملہ اللہ والوں میں، درویش لوگوں میں، علماء میں، محدثین میں، فقہا میں بہت حد تک دکھائی دے گا، لیکن بہت کم ایسا دکھائی دے گا کہ یہ زہد اور یقین کا معاملہ ایسے لوگوں میں پایا جائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دنیا سے نواز رکھا ہو، جن کو دنیا ہر اعتبار سے ان کے قدموں میں پڑی ملی ہو۔ ایسے لوگ حقیقی معنوں میں زاہد ہو سکتے ہیں اگر یہ لوگ اتنے بڑے مقام و مرتبے پر پہنچ کر دنیا کی اتنی ریل پیل اپنے پاس ہونے کے باوجود اور اس پوری دنیا اور مال و دولت پر پوری طرح سے اختیار کے باوجود اگر یہ لوگ زہد اختیار کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں یہی زاہد ہیں۔ مالک بن دینار بہت بڑا نام ہے اللہ والوں میں، عباد اور زہاد میں۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ مالک یہ زاہد ہیں، تو مالک بن دینار رحمہ اللہ اپنے متعلق کہا کرتے تھے ای زہد عندی، میرے پاس کون سا زہد ہے؟ انما الزاہد عمر بن عبدالعزیز، زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے۔ اتتہ الدنیا، دنیا ان کے پاس آئی اپنے منہ کو کھولے ہوئے، فترکہا جملتاً، تو انہوں نے دنیا کو ہر طرح سے چھوڑ دیا، مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ کہا انما الزاہد عمر بن عبدالعزیز، زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑا، نہ مال و دولت میں رغبت ان کی باقی تھی، انہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا، نہ ہی ان کا عہدہ اور ان کے مقام کی بلندی یہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ بنی زہد میں، نہ ان کے لیے وہ بلند و بالا محلات، وہ آسائشیں، وہ سہولتیں، وہ ناز و نعمت اور ان تمام چیزوں سے بھرپور زندگی، ایک لگژری لائف ہر اعتبار سے یہ ان کے راہ کی رکاوٹ نہ بنی، اور انہوں نے ان تمام چیزوں میں بے رغبتی اختیار کی، یہاں تک کہ واقعی ہی جو لوگ دنیا میں عابد اور زاہد مانیں گے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کی زندگی میں ہی ان کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں اگر کسی کو زاہد دیکھنا ہے تو یہ زاہد ہیں۔ اور یہ زہاد جو لوگوں کے نزدیک زاہد اور زہد کے بلند مرتبے پر پہنچ چکے تھے، جو لوگوں کے نزدیک زہد کے بلند مرتبے پر پہنچ چکے تھے، یہ زہاد یہ کہا کرتے تھے کہ ہم زاہد نہیں ہیں، اگر دنیا میں کسی نے زاہد دیکھنا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ تو اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ دو چیزیں ہمارے اندر آنا ضروری ہیں، زہد اور یقین۔ زہد کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو بالکل ترک کر دیا جائے، زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی غلامی سے انسان اپنے آپ کو نکال لے، وہ دنیا کا بندہ نہ بنے، دنیا کے سلسلے میں اس کی طبیعت اور مزاج ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کو چھوڑ نہ سکے، دنیا اس کے لیے ایک واقعی ہی مجبوری بن جائے دین کے معاملے میں۔ جو ایسا شخص ہوگا کہ دین کے مقابلے میں دنیا اس کی مجبوری بن جائے تو گویا اس نے دنیا کی غلامی کو قبول کر لیا۔ تو اگر انسان زاہد بننا چاہتا ہے تو یہ زہد اسے اللہ کی محبت عطا کرے گا اور اس کو نجات عطا کرے گا۔
آئیے دنیا میں زہد اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ فیک۔